رانا صاحب سیاسی جماعتوں کا کردار بدلے گا یا یہی رہے گا؟ کیونکہ آپ کے اوپر بھی یہ کہیں نہ کہیں بات آنی چاہیے کہ یو پلے بال، آپ اپنے کندھے دیتے ہیں. دیکھیے سیاسی جماعتوں کا جو رول ہے، بات سیدھی سی ہے کہ جو کانسیپٹ سیپریشن آف پاور کا ہے وہ تو کانسیپٹ جو ہے اسی کو پریویل کرنا پڑے گا. اور لیکن کئی ایسے کنٹروورشل ایشوز ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ سے چلے جاتے ہیں جوڈیشری کے سامنے، اور جوڈیشری کو پھر وہاں پہ اپنی جو نروز ہیں وہ بھی دکھانی پڑتی ہیں، اور وہاں پہ جوڈیشری کو جو اپنی سپریمیسی ہے اور جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی انفورس کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ اس کو ان بائسڈ جو ہے ایک رویہ وہ بھی دکھانا پڑتا ہے. تو یہ تو پھر کئی معاملات اس قسم کے ہیں جو معاملات سیاستدان آپس میں نہیں طے کر پاتے، لیکن سیاستدانوں کو بالکل آپس میں معاملات کو طے کرنا، اپنی داڑھی اگر کے ہاتھ میں پکڑائیں گے پارلیمنٹ میں اپنے مسائل حل نہیں کریں گے. جس طرح آپ دیکھیں تحریک انصاف کہتی ہے جی اسی گل کرنی ہے، ایسی گل جی آرمی چیف نہ کرنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے تو ہم ڈائریکٹلی فوج سے بات کریں گے. ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں یا وہاں پہ جو بھی پروسیس ہے اس کو ہم نہیں مانتے نا ہم ادھر بات کریں گے. یہ بھی غلط رویہ ہے نا. تو یہ ماضی میں یہ ہوتا ہے، ماضی میں جب ہم ان سے بات کرنا چاہتے تو اس وقت ہم میں سے بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہوں. تو یہ پوری ایک ہسٹری ہے. لیکن آگے اگر اپنے فیوچر کو کریکٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنے اداروں کو، سیاستدانوں کو، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا. اپنے اور ڈیلیں کرنی بند کرنی پڑیں گی سر. ڈیل جب آپ کسی جگہ کرتے ہیں پھر ان کے باتیں ماننی پڑتی ہیں. یہ لیٹس بی آنسٹ، جب کریں گے تو ماننی پڑیں گی. پتہ نہیں ہوگا، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. بالکل پتہ. تو یہ بتائیں کہ پھر اگر مذاکرات سیاستدانوں نے کرنے ہی ہیں جی تو آپس میں کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میں کاشف صاحب اس پہ نا ایز اے میٹر آف پرنسپل بات کروں گا. اگر کوئی کام کسی ادارے نے کرنا ہے تو وہ وہی کام کرے جو اس کا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. دس از دا سولوشن. آپ کا کیا انٹل دیکھیے میرا ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم نے یہ بیان نہیں دیا ایز اے پارٹی کہ ہم نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے یا ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے ٹو سارٹ آؤٹ آل دا میس. وائی کانٹ یو ٹاک ٹو دا گورنمنٹ؟ دیکھیں گورنمنٹ سے بات کرنے کی بات یہ اصولی ایشوز پر، اصولی ایشوز پہ یہ ہے. اگر فار انسٹنس انہوں نے کوئی لیجسلیشن لے کے آنی ہے فار انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو بالکل ہمارے ساتھ اتنا الٹا پلٹا پڑا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے کہیں گے یار لیٹس ڈو اے چارٹر آف ڈیموکریسی. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بیسس جو ہوں نا وہ بھی ٹھیک ہوں. اگر ایک حکومت جو 70 سے بات شروع کریں گے تو بات آگے چلے گی. دیکھیں نا میری بات سنیں. وہ 2018 میں کہتے تھے آپ کے بیسس ٹھیک نہیں ہے، کیوں بات کریں آج آپ 2024 میں کہہ رہے ہیں ان کے بیسس ٹھیک نہیں. 70 سے 75 سیٹیں اگر فارم 45 سے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے. اگر آپ نے وہ چوری کیا ہے اور اس کے بیسس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب اس وقت حکومت چلا رہے ہیں، کیا وہ اسلام آباد میں اپنے مرضی کا آئی جی اپوائنٹ کر سکتے ہیں، چیئرمین سی ڈی اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ تو میڈم پنجاب میں آپ کو بھی پتہ ہے نا وہ محسن نقوی صاحب کس کے کینڈیڈیٹ ہیں مجھے بتائیں نا. میری بات اس وقت پی ٹی آئی کے ایشو سے میں باہر آ رہا ہوں. میں ایز اے میٹر آف پرنسپل آپ سے یہ بات دیکھیں میں بات کر رہا ہوں نا، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اس وقت آپ until and unless اگر آپ کے ادارے جو ان کے آئین کے اندر جو ان کا کردار لکھا ہوا ہے اس سے باہر آ کے کام کرے گا تو اس ملک نے ٹھیک نہیں ہونا. دس از دا سولوشن. اور ہمارا یہی موقف ہے اس میں. ہم نے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بیٹھ کے بات کرنی ہے، ان سے کوئی ڈیل کرنی. ہم کہتے ہیں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو. اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب 2 سے 3 دن میں باہر آ جائیں گے. جس طرح کا اس نے میک شور کرنا ہے کہ یہ سارے اپنی جگہ جوڈیشری نے خود کرنا ہے نا. یہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کو خود لینی پڑے گی. آج چیف جسٹس صاحب لیجسلیشن کی بات کر رہے تھے، بار بار بات کر رہے تھے. اطہر صاحب نے کہا ماننا تھا. اچھا مجھے ابھی آئین بتا دیں. نہیں آپ آئین دیکھیں. آئین میں کیا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے؟ ابھی عمل نہیں ہو رہا. پرابلم یہ ہے آپ جتنے مرضی قانون بنا لیں جب تک آپ کے پاکستان از این اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹری. بالکل ہم نے بڑے قانون بنا دیے، سارے قانون اس پر عمل کوئی نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا جوڈیشری آپ کے آئین کے اندر انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے. پرابلم ہے کوئی مانتا نہیں ہے، کوئی آپ کے ادارے اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام نہیں کر رہے. دس از دا پرابلم. لاز ہیں، کانسٹیٹیوشن بھی ہے، بنیادی حقوق بھی ہیں، لیکن وہ کدھر ہے، نظر کہاں ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. عمل نہیں ہو رہا. اطہر صاحب نے کہا کہ 2016-17 جب یہ کہا نا لیجسلیشن کریں چیف جسٹس پاکستان نے، تو اطہر صاحب نے کہا کہ لیجسلیشن کا فائدہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی لیجسلیشن کرنی پڑے گی. انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ 2016 میں آپ کی حکومت تھی؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا پھر آپ روک نہیں سکے انٹرفیئرنس کو یا جو بھی میڈلنگ ہو رہی تھی اس ٹائم؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتے قانون بنانے سے نہیں ہوگا. یہ اگر آپ قانون بنا بھی دیں گے اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ قانون ہر چیز کا بنا ہوا ہے. اب اگر کوئی ماننے سے انکار کر دے اس کا کیا کریں؟ لیکن کیوں نہیں بیٹھتے آپس میں؟ یہ رانجھا صاحب
یہ نیازی صاحب آپس میں بیٹھے ہیں, سیاستدان اپنے مسئلے آپس میں بیٹھ کے حل کریں, تب بھی مسئلہ ملک آگے چلے گا. کاشف بھائی میرے خیال میں اس سارے سیاسی نظام میں جو سب سے بڑا ڈیڈ لاک ہے نا, معذرت کے ساتھ, وہ تحریک انصاف کے رویے کی وجہ سے. تحریک انصاف نے ولنگنس نہیں دکھائی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنے. بڑے بڑے مواقع آئے کہ جہاں پر ساتھ بیٹھا جا سکتا تھا اور بیٹھنا ضروری بھی تھا. جب پاکستان بھارت جنگ ہو گئی اس ماحول میں بھی انہوں نے ساتھ اپوزیشن کے بیٹھنے سے انکار کر دیا. جنرل باجوہ کو آ کے سارے اپوزیشن کے رہنماؤں کو بریفنگ دینی پڑی. یعنی تو جو آپ کا یہ جو رویہ ہے کہ جس میں آپ نے ان کو ادر کر دیا ہے, ادرائزیشن ان کی کر دی ہے, ان کو چور ڈاکو بنا کر رکھ دیا اور اپنے نیریٹو کے اتنے ہاسٹیج ہو گئے ہیں کہ آپ یہ سوال کا جواب کہ جناب اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ہمارے لوگ ہمیں کیا کہیں گے, اس کے آپ ہاسٹیج ہو کر رہ گئے کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ کو ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا. لوگ کچھ نہیں کہیں گے. لوگ اگر ان کو سمجھ آ گئی نا کہ آپ اصول ٹھیک کرنے کے لیے, اس ملک کی بنیادیں ٹھیک کرنے کے لیے, اس کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, تو پھر آپ سوشل میڈیا جو ہے نا, اگر ڈیلے کرنے کے لیے بیٹھے گا تو نہیں مانیں گے. لوگوں کو نظر اس کو کہیں کہ 6 ماہ سوشل میڈیا آف کر نہیں دیں, نہیں چیزیں نہیں, آگے لوگوں کو بولنے دیا گیا ہے. تھوڑا سا کیا لوگوں کے سوچ کرتی ہے, تھوڑا بہت جو سچ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے وہ چاہ رہے یہ بھی نہ لگے. لیکن کاشف وہ نیریٹو کریٹ نہ کریں کہ جس سے جو آپس میں ریکنسیلیشن والا معاملہ ہے اس سے چیزیں دور. مجھے لگتا ہے کہ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے, تو کرنا نہیں چاہتے. تو سیاستدان دیکھیں آپ اس نظام کے اندر بھی, اس نظام میں دور سے بیٹھ کے یہ وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا دل اس نظام کے اندر نہیں ہے, وہ مجبوری کے تحت اس نظام کے اندر بیٹھے ہیں. میں یہ بات بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں, کہتے ہیں اگر رسی ہٹ گئے تھے انہوں نے ڈیل کر لینی. میں یہ بات بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بلاول بھی آج ناخوش بیٹھا ہوا ہے. اس کی جو سیاست ہے, اس کی گفتگو کوئی باقی رہی نہیں جب حکومت میں آپ آ جاتے ہیں. تو یہ اس وقت یہ جو بڑی فگرز ہیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ ہم سیاستدان آپس میں اکٹھے بیٹھے, کوئی اپنی ریڈ لائنز طے کریں, اپنی حدود و قیود طے کریں, تبھی آپ پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتے ہیں. 20 سیکنڈ آپ کو دے رہا ہوں. یہ تحریک انصاف بیکاز لنچ پن آپ کے ہاتھ میں, یو آر دی ادر پارٹی ناؤ. باقی سارے تو حکومت میں بیٹھے, مذاکرات کریں, اس لیے نہیں کہ کس کو ہم نے معاف کرنا ہے, کس کے کیسز چھوڑنے, کس کی کرپشن ماننی, نہیں. یہ آپ پہلے کہہ دیں کہ ہم کسی اصول پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن اس ملک کی بنیادیں ٹھیک کرنے, اس کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. سر اگر انٹرفیئرنس ختم کرنے کے لیے دے وانٹ ٹو سٹ ٹوگیدر تو ہم مور دین ویلکم, ہم بیٹھنے کو بالکل تیار ہیں. یہ تو پھر اگر دیکھیں when it comes to الیکشن میں انٹرفیئرنس, دھاندلی اور بے شک آڈٹ. اچھا مجھے کاشف صاحب مجھے بتائیں, انٹرفیئرنس نہ ہو تو اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنی پاپولر ہے پاکستان تحریک انصاف, ہمیں کسی کے کندھے کی ضرورت ہے؟ ہمیں پتا ہے اگر انٹرفیئرنس نہ ہو, فیئر الیکشن ہو تو ہم تو 2/3 میجورٹی سے جیت سکتے ہیں نا. اس کو ٹھیک اس وقت میں ہی کہہ رہا ہوں بالکل, اگر اداروں کو اگر اپنی حدود میں رکھنے کے لیے الیکشن کو آڈٹ کرائیں تو بالکل یہ بھی رکھیں. جب آپ بیٹھیں گے آپ کے سر الیکشن کا آڈٹ, ہمیں 10 سیٹوں کا آڈٹ کرنا, اس کے لیے کیا کہیں گے آگے سے ہم نے نہیں کرنا. اس کے لیے جو فرسٹ چیز ہے وہ ہے ایگزسٹنس ایکسیپٹنس کا. آپ پاکستان کے اندر دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزسٹنس کو ایکسپٹ کریں. جب آپ اس پہ ایکسپٹ کریں, بے شک غلط ہے لیکن گراؤنڈ ریئلٹی ہے, آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹیز پاکستان میں نہیں ہے, یا پی ایم ایل این نہیں ہے, یا دوسری پارٹیز نہیں ہے. اچھا جب آپ نے ان سے بات کرنی, پھر آپ ایک براڈ فریم ورک کے اندر چلے جائیں کہ جی سپریشن آف پاور یہ ہے, فیوچر یہ ہے, الیکشن یہ ہے, اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, ہم نے نہیں جانا. اور ایک چیز ایک کر لیں کہ نہ ہم جوڈیشری کے اندر اس طرح کی ایلیویشن کریں گے یا اس چیز اور پھر ایک کر کے نظام ٹھیک ہوگا. سر راستے بیٹھیں گے, راستہ نکلے گا. مجھے بریک لینی ہے, لائن سیٹ تو کریں نا. بیٹھیں گے تو نکلیں گے. سب کو آج نظر آ گیا کہ مسائل کہاں کہاں.